تصور کریں رات کے 2 بج رہے ہیں، ہر طرف مکمل خاموشی ہے، دنیا گہری نیند سو چکی ہے، اور اچانک اندھیرے میں چھت کو گھورتے ہوئے ایک انتہائی شدید احساس جاگتا ہے کہ بس موجودہ زندگی کو تو اب مکمل طور پر بدل دینا چاہیے۔ آج کی اس خاص وضاحت یا آپ کہہ لیں اس تجزیے میں ہم اسی رات گئے پیدا ہونے والے احساس کی گہری نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر رات کا یہ پہر انسانی دماغ پر اتنا پراسرار اور طاقتور اثر کیوں ڈالتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے ہم نفسیاتی زبان میں ایک خطرناک لمحہ کہہ سکتے ہیں۔ ذہن میں بس ایک ہی آواز گونجتی ہے، بس اب زندگی بدلنی ہے۔ یقین جانے یہ کوئی معمولی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ ایک انتہائی شدید اور بوجھل کر دینے والا جذباتی طوفان ہوتا ہے جو اندر تک ہلا دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سراسر غلط ہے اور اسے فوراً بدلنے کی ضرورت ہے۔ بطور کاؤنسلر میں اکثر دیکھتا ہوں کہ یہ احساس کتنا شدید دباؤ پیدا کرتا ہے۔ اس لمحے کی نوعیت کو سمجھنا ہی دراصل اس الجھن کو سلجھانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور جب یہ تبدیلی کی خواہش سر اٹھاتی ہے نا، تو ذہن فوری طور پر کچھ انتہائی جذباتی فیصلوں کی طرف بھاگتا ہے۔ مثلاً یہ خیال آتا ہے کہ بس کل ہی نوکری چھوڑ دی جائے، کسی بالکل نئے اور انجان شہر میں جا بسا جائے، فون سے تمام سوشل میڈیا ایپس ہمیشہ کے لیے اڑا دی جائیں، یا خود کو سرے سے ایک نیا انسان ہی بنا لیا جائے۔ حقیقت میں یہ تمام خیالات ایک صاف سلیٹ یا بالکل نئی شروعات کی اس شدید انسانی خواہش کو ظاہر کرتے ہیں جو ذہنی دباؤ اور اوور لوڈ کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان بس کسی بھی قیمت پر اپنی موجودہ حقیقت سے فرار چاہتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایسا صرف رات کے گہرے سناٹے میں عین 2 بجے ہی کیوں ہوتا ہے؟ دوپہر کے وقت یا شام کی چہل پہل میں انسان ایسے خیالات سے کیوں بچا رہتا ہے؟ اس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان بنیادی نفسیاتی وجوہات کو کھوجنا ہوگا جو آدھی رات کے ان بحرانوں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رات کا پرسکون ماحول ہمارے دماغ کے اندرونی سسٹم کو کس طرح ایک بالکل ہی مختلف انداز میں کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دن اور رات کے وقت دماغ کے کام کرنے کے انداز میں ایک بہت حیران کن فرق ہے۔ دن بھر انسانی دماغ لاتعداد خلفشار، مسلسل بجنے والے نوٹیفیکیشنز، لوگوں کی باتوں اور کام کے دباؤ میں بری طرح الجھا رہتا ہے۔ دماغ کو کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی کہاں ملتی ہے؟ لیکن اس کے بالکل برعکس، رات کے وقت جب پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے تو دماغ کے پاس مصروف رہنے کا کوئی بیرونی بہانہ نہیں بچتا۔ اس گہری تنہائی میں ہمارا جذباتی دماغ، جسے ایمیگڈیلا بھی کہا جاتا ہے، پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ اندرونی آواز جسے دن بھر کے شور میں دبا دیا گیا تھا اچانک بہت بلند ہو کر گونجنے لگتی ہے۔ اور جب یہ جذباتی دماغ مکمل طور پر کنٹرول سنبھال لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حقیقت سے ہمارا تعلق تھوڑا سا کمزور پڑنے لگتا ہے۔ پرانی اور تلخ یادیں پوری شدت سے واپس آتی ہیں۔ ماضی کے وہ چھوٹے چھوٹے پچھتاوے اچانک بہت بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ مستقبل کی بے چینی حد سے بڑھ جاتی ہے اور اکیلے پن کا احساس تو بس کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک تھکا ہوا دماغ ان مسائل کو بہت بڑھا چڑھا کر محسوس کرتا ہے۔ جو پریشانیاں دن کے اجالے میں بالکل معمولی لگتی ہیں، وہی رات کی خاموشی میں ایک بہت بڑے پہاڑ جیسی لگنے لگتی ہیں، کیونکہ اس وقت منطق نہیں بلکہ خالص جذبات راج کر رہے ہوتے ہیں۔ نفسیات کی دنیا میں اس کیفیت کو ایموشنل ایگزوشن یعنی جذباتی تھکاوٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل برن آؤٹ کی ایک ایسی حالت ہے جہاں کوئی بھی فیصلہ یا ذہن میں آنے والا خیال کلیئرٹی یا واضح سوچ کی بجائے شدید جذبات کی لہروں کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ جاننا بہت اہم ہے کہ رات کے وقت آنے والے یہ خیالات کسی ٹھوس منطق پر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس بات کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ انسان ذہنی اور جذباتی طور پر مکمل طور پر نڈھال ہو چکا ہے، بالکل ایک ایسے انجن کی طرح جس کا سارا فیول ختم ہو چکا ہو اور وہ بس رگڑ کھا کر چل رہا ہو۔ اب یہاں ایک اور بہت ہی دلچسپ اور حیران کن پہلو ہے۔ ان احساسات کو محض ایک وہم سمجھ کر مکمل طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جی ہاں، یہ احساسات جھوٹے نہیں ہیں۔ دراصل دماغ اس وقت ایک بہت اہم اور پوشیدہ سگنل دے رہا ہوتا ہے، ایک ایسی اندرونی بے اطمینانی کے بارے میں جسے دن کی مصروفیت میں ہم کہیں نہ کہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی رات 2 بجے کے یہ تکلیف دہ خیالات وہ سچائی دکھاتے ہیں جس کا سامنا کرنے سے دن کے وقت گریز کیا جاتا ہے۔ یہ دماغ کا اپنا ایک طریقہ ہے یہ بتانے کا کہ اندر کچھ ایسا چل رہا ہے جسے واقعی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کیفیت کو سنبھالا کیسے جائے؟
ایک کاؤنسلر کے طور پر میری ہمیشہ یہ تجویز ہوتی ہے کہ ایک سادہ سی لیکن انتہائی مؤثر چیک لسٹ اپنائی جائے۔ ان طوفانی جذباتی فیصلوں کو سنبھالنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ فوری طور پر کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جائے۔ رات کے اس پہر نہ کوئی غصے والا میسج ٹائپ کریں، نہ ہی استعفیٰ لکھیں۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اس شور کے پیچھے چھپا ہوا اصل جذباتی سوال خود سے پوچھیں۔ اور تیسرا قدم، زندگی کا کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے کے بجائے صرف آرام اور خاموشی کے ذریعے ایک ایموشنل ریسٹ حاصل کریں۔ یقین مانیں، جذبات کی اس لہر کو بحفاظت گزر جانے دینے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس چیک لسٹ کے سب سے اہم سوال کی طرف لے جاتے ہیں۔ ذرا اس سوال کی گہرائی پر غور کریں۔ کیا واقعی مکمل طور پر ایک نئی زندگی شروع کرنے کی ضرورت ہے، یا محض ایک تھکے ہوئے دماغ کو تھوڑے سے سکون کی تلاش ہے؟ زندگی کو اچانک ریسیٹ کرنے کی اس شدید خواہش کو آرام جیسی ایک بنیادی اور فطری انسانی ضرورت سے الگ کر کے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر اوقات مسئلہ پوری زندگی کا نہیں ہوتا، بلکہ اس تھکاوٹ کا ہوتا ہے جسے محض ایک رات کی پرسکون نیند بڑی آسانی سے حل کر سکتی ہے۔ اس مسلسل دوڑتے اور تھکے ہوئے دماغ کو پرسکون کرنے کے لیے کچھ خاص اور آزمودہ ٹیکنیکیں ہیں۔ سب سے پہلے تو فون کی اسکرولنگ اور اس سے ملنے والے عارضی ڈوپامائن کے پیچھے بھاگنا فوراً بند کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان چھپے ہوئے ذہنی دباؤ کو ایمانداری سے تسلیم کرنا سیکھیں جو دن بھر تنگ کرتے رہتے ہیں۔ رات کی اس گہری خاموشی سے لڑنے یا گھبرانے کے بجائے اسے کھلے دل سے قبول کریں۔ اور سب سے اہم بات، جسمانی آرام کو ترجیح دیں تاکہ مکمل جذباتی بحالی ہو سکے۔ یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ بعض اوقات سب سے زیادہ پروڈکٹیو کام کچھ کرنا نہیں، بلکہ محض آنکھیں بند کر کے سو جانا ہوتا ہے تاکہ دماغ خود کو نیچرل طریقے سے ریچارج کر سکیں۔ جیسے جیسے ہم آج کے اس تجزیے کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی نفسیات اور دماغ کے ان چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ رات کے یہ خیالات کوئی بے معنی سوچیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی ذہن کی گہرائیوں کا ایک عکس ہیں۔ اور اسی لیے ایک آخری سوال جو میں چاہوں گا کہ ذہن میں رہے اور اس پہ ضرور غور کیا جائے، وہ کون سا سب سے خطرناک اور حیران کن خیال ہے جو کبھی رات کے ٹھیک 2 بجے ذہن میں ابھرا ہو؟ اس ایک سوال پر غور کرنا شاید انسانی دماغ اور جذبات کے کئی ایسے پوشیدہ پہلوؤں کو بے نقاب کر دے جن سے ہم خود بھی اب تک ناواقف